بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 101 جن اس کی دکان میں گھس گئے تو انہیں نکالنے کے لیے 101 عامل درکار ہوں گے جو 101 دن جلالی عمل کرنا جانتے ہوں۔ خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی نیم پاگل بیوی کے بارے پہلے ہی کسی نے کہا تھا کہ اس پر جن آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اسیب ہے۔ گھر کے بعد دکان میں جنات کا آنا اس کی روح فنا کرنے والی اطلاع تھی۔ معلوم نہیں اس نے کسی سے کیا کہا، مجھے تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے خود ہی ڈاکٹر رانجھا کی دکان خالی کر دی اور مکان چھوڑ کے کہیں چلا گیا۔ میں اس دن شام کے وقت ایئرپورٹ پر تھا۔ رئیس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود میں راستے پر کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے شادوں کا گزرنا یقینی تھا۔ میں مقررہ وقت سے بہت پہلے پہنچ گیا تھا۔ ہاشمی صاحب کے ساتھی وکیل اور دوست احباب بعد میں آنے لگے۔ ان میں آفس کے لوگ بھی تھے جن کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ سب ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ خاموش اور افسردہ تھے جو اپنے وطن لوٹنے والے کسی عزیز کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ چند لوگوں کو میں بھی پہچانتا تھا جو ہاشمی صاحب کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ کسی نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر ان کی نظریں مجھ پر عجیب انداز میں پڑتی محسوس ہوتی تھیں، یوں جیسے وہ پوچھ رہے ہوں کہ تمہارا یہاں کیا کام، یا کہہ رہے ہوں کہ ہم خوب جانتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو۔ کراچی سے آنے والی فلائٹ لینڈ کر گئی۔ سب کی نگاہیں اندر سے آنے والے راستے پر جم گئیں۔ بڑے بڑے شفاف شیشوں والے لاؤنج کے اندر لائٹس جل رہی تھیں، پھر بھی دور سے کچھ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ جب مسافر آنے شروع ہوئے تو لوگوں کی بے چینی بڑھ گئی۔ کبھی کوئی اچانک انگلی اٹھا کے چلانے لگتا تھا، وہ آ گئے، اور انتظار کرنے والوں میں سے کچھ لوگ کم ہو جاتے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور میں عجیب سی گھبراہٹ اور کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور وہاں سے چلا جاؤں۔ ایک سوال کی بازگشت تھی جو صرف مجھے وہاں موجود لوگوں کی باتوں کے شور سے الگ صاف سنائی دیتی تھی۔ آخر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شادوں سے اظہار ہمدردی کے لیے نہیں؟ پھر کیا اس کو شرمندہ کرنے آئے ہو؟ نہیں، اس پر طنز کرنے اور اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ نہیں، اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں؟ اس نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی تم نے اسے فراموش کر دیا۔ تم آج بھی اس کو چاہتے ہو، اس کو احساس دلانا چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے دروازے اس کے لیے بند نہیں ہوئے۔ انکار بھی لا حاصل تھا اور اقرار بھی بے معنی تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں کیوں موجود ہوں۔ آنے کا فیصلہ بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا آخری وقت میں چلے جانے کا۔ میں سوچنے سمجھنے اور کچھ کرنے کے قابل ہی نہ تھا، چنانچہ میں وہاں کھڑا رہا۔ گل نواز خان کو میں نے پہلے دیکھا۔ شادو اس کے پیچھے ایک عورت کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اتنی بدل گئی تھی کہ پہلی نظر میں اسے پہچاننا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا لباس ہی نہیں، چال بھی بدل گئی تھی۔ وہ اونچی ایڑی کی سینڈل پہنے ہوئے تھی جو اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ اس کے بال بھی کٹے ہوئے تھے اور اس کے شانوں تک چہرے کے گرد سنہرا ہالہ بنائے روشنی میں جلملا رہے تھے اور جھول رہے تھے، پھسل رہے تھے اور پھسل کے سمٹ رہے تھے۔ اس کا رنگ بھی پہلے سے کہیں زیادہ صاف اور اجلا ہو گیا تھا۔ یہ میک اپ کا کمال تھا یا پھر لندن کی آب و ہوا کا؟ اس نے ایک بیگ اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا اور دوسرا نسبتاً چھوٹا بیگ جو لیڈیز پرس جیسا تھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ حسین بیوہ، میرے پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی۔ اس کے لیے تو میں اب بھی مرنے کو تیار ہوں۔ یار شرم کرو، کسی نے جواب دیا۔ بیچاری کتنی دکھی ہے، کاک دکھی ہے، یہ کہو اداکاری کر رہی ہے۔ یار اپنے ایمان سے کہو، بوڑھا مرنے کے قریب نہ ہوتا تو یہ اس سے شادی کرتی؟ چپ، اسے کیا معلوم تھا؟ بالکل معلوم ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایسی حسین لڑکی بنایا ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ نہ پرائز بانڈ نکلتا ہے اپنا، نہ کوئی دولت مند حسینہ پھنستی ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے ہاشمی صاحب کے آفس میں کام کرنے والے نچلے درجے کے ملازم تھے، کلرک ٹائپ۔ ہاشمی صاحب کو ان کی پرواہ نہ ہو اور شادو بھی سب کو جوتی کی نوک پر رکھے، مگر زبان خلق کو بھلا کون روک سکتا ہے؟
جن حالات میں یہ شادی ہوئی تھی وہ دیکھتے ہوئے عام لوگ ایسی ہی باتیں سوچ سکتے تھے۔ شادو اندر ہی رک گئی اور وہ تینوں ہاتھ باندھے خاموش کھڑے اندر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے دائیں جانب گل نواز خان تھا۔ بائیں ہاتھ پر کھڑی عورت کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ گل نواز خان کی بیوی تھی۔ وہ اکیلا لندن نہیں گیا تھا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ یہ اس کی دوستی اور شرافت کی وفاداری تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل پر سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ مجھے رئیس خان کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہاشمی صاحب کے بعد شادو کا شکار ہوگا گل نواز خان۔ وہ مجھ سے 1,00,000 کی شرط لگانے پر اور لکھ کر دینے کو تیار تھا۔ الو کا پٹھا۔ اندر سے 4 افراد ہاشمی صاحب کا تابوت کندھوں پر اٹھائے نمودار ہوئے۔ باتیں کرنے والے بھی خاموش ہو گئے۔ تابوت ان تینوں کے سامنے سے گزرا، پھر لاؤنج کے باہر صف بستہ لوگوں کے درمیان آیا تو دوسرے لوگ کندھا دینے کے لیے آگے آگے۔ معلوم نہیں کیوں تابوت کو ادھر سے لانے کی اجازت دے دی گئی تھی جدھر سے مسافر آئے تھے، ورنہ تابوت کو ایمبولینس میں دوسری طرف سے باہر پہنچا دیا جاتا ہے۔ شاید یہ ہاشمی صاحب کے اثر و رسوخ کا کرشمہ تھا۔ سب لوگ تابوت کے پیچھے چل پڑے تھے۔ تابوت میرے سامنے آیا تو مجھے بہت عجیب لگا۔ میں لکڑی کے خوبصورت پالش والے منقش تابوت میں لیٹے ہوئے ہاشمی صاحب کا تصور کر سکتا تھا۔ ابھی تک وہ ویسے ہی تھے جیسے اپنی زندگی میں نظر آتے تھے، لیکن سوٹ کی جگہ ان کے جسم پر سفید کفن تھا اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ خاموشی کی ایک مہیب آواز نے کہا، لو بھائی، اب میدان تمہارے لیے خالی ہے۔ اگلی بازی میں ہم نے تمہیں واک اوور دیا۔ میں شادو سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ حقیقت ہے کہ آخری وقت میں جب وہ میرے سامنے آئی تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں وہاں موجود ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کا عصیب سا اتر آیا، جیسے وہاں سوگواروں کے صف میں کھڑا ہوا میں کہہ لگا رہا ہوں، خوشی سے ناچ رہا ہوں، اس کے سامنے مضحکہ خیز رسوا کن اور فحش حرکات میں مصروف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے لبوں پر مسکراہٹ بھی نہ تھی، مگر اس چور کا میں کیا کرتا جو شادو کے دل میں چھپا بیٹھا تھا اور چلا رہا تھا، دیکھو دیکھو ناکام و نامراد عاشق زار کو دیکھو، یہ تم پر ہنس رہا ہے، تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، تمہیں ذلیل کرنے آیا ہے، اور اس کے باوجود ہمدرد بنا سوگوار چہرہ بنائے کھڑا ہے، کمینہ، دھوکے باز، لالچی۔ شادو کے قدم نہیں رکے، اسے بس ایک جھٹکا سا لگا، پھر اس کی آنکھوں میں نظر آنے والا سوال روشن ہو گیا۔ کیا یہ روشنی نہیں آگ تھی، اور اس آگ کو بھڑکانے والی نفرت تھی؟ صرف نفرت۔ اس کی ایک نگاہ نے جو بظاہر نگاہ سے کم تھی مجھ سے کہہ دیا کہ ناصر، تم سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی، میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک ایک کر کے پرانے لوگ چلے گئے، مجمع میں نئے لوگ شامل ہو گئے۔ اگلی فلائٹ سے آنے والوں کا انتظار کرنے والے ایک عقابی نظر رکھنے والے سیکیورٹی کے آدمی نے مجھے تاڑ لیا۔ تم بہت دیر سے کھڑے ہو یہاں، کس کا انتظار ہے تمہیں؟ میں چونکا۔ ہاں، وہ وکیل صاحب، ہاشمی صاحب، ان کے لیے آنے والے تو چلے گئے۔ میں نے سر ہلایا، میں بھی جاتا ہوں۔ اس کی نظر مجھے شک سے دیکھتی رہی، مگر میں بے خیالی میں چلتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس پریشان کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی کیا ضرورت تھی مجھے شادو کے سامنے آنے کی؟ اگر بعد میں وہ تجدید تعلق کی ضرورت محسوس کرتی تو خود مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی، مجھے بلوا سکتی تھی یا میرے پاس آ سکتی تھی۔ ہم غیر یا دشمن تو نہیں تھے، شاید اب ایسا نہ ہو۔ رئیس نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ شام کے وقت وہ پیر انجن شاہ کی خدمت میں مستعد رہتا تھا۔ اسے یہ کام منافع بخش اور محفوظ ہی نہیں، دلچسپ بھی لگتا تھا۔ میں نے ماسی ہیر کو نہیں بتایا تھا کہ میں شادو کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا، اسے دیکھنے کے لیے یا ریسیو کرنے کے لیے یا اظہار افسوس کرنے کے لیے یا اسے سلام کرنے کے لیے۔ ہر صورت میں وہ مجھے منع کرتی۔ میں ایئرپورٹ سے نکل آیا، ایک کے بعد دوسری بس بدل کے میں شالمار باغ پہنچا اور پیدل چلنے لگا۔
سڑک کے کنارے چلتے ہوئے میرا دھیان ٹریفک کی طرف نہیں تھا۔ وہ محض اتفاق تھا کہ میں نے وسیم کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر وسیم کا عکس آنکھ کے پردے پر بنا تو دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ ایک موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا اسی سمت میں جا رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کا سائیڈ پوز دیکھا، پھر اس نے سر گھمایا تو پورا چہرہ سامنے آ گیا، مگر وسیم کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ موٹر سائیکل چلانے والے سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے حواس ایک دم بیدار ہو گئے اور میرا معاف دماغ اچانک اتنا مستعد ہو گیا کہ میں نے فوراً موٹر سائیکل کا نمبر دیکھا۔ سیاہ پلاسٹک کی چٹ پر سفید حروف بہت واضح تھے۔ وہ نمبر میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ یہ سب ایک لمحے کی بات تھی۔ دوسرے لمحے وہ موٹر سائیکل دور چلی گئی اور وسیم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آدمی کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں محو ہو یا خیالوں کے پرستان میں گھوم رہا ہو، اس کا رشتہ زندگی سے اور اس کے حقائق سے منقطع نہیں ہوتا۔ دماغ کا خود کار نظام اسے پلک جھپکنے سے پہلے ہوشیار کر دیتا ہے۔ وہ ایک دم بریک لگا کے کسی کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچا لیتا ہے یا خود چھلانگ مار کے بچ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ وسیم کے خیال کا میرے ذہن میں کہیں دور تک گزر نہ تھا، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ بھول گیا اور مجھے صرف نمبر نوٹ کرنا یاد رہا۔ وسیم نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس جگہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ سڑک تھی جو بائیں طرف نکلتی تھی۔ اس پر پیر انجن شاہ کے فراڈ کی گاڑی چل رہی تھی اور اسی سڑک پر رئیس نے وسیم کو ٹیکسی میں گزرتے دیکھا تھا۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ وہ یقیناً اسی علاقے میں رہائش پذیر تھا، مگر اب اس کی تلاش کچھ آسان ہو گئی تھی۔ پیر انجن شاہ کے چیلے چانٹے خانقاہ کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے محنت بھی کر رہے تھے اور پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے۔ رئیس مجھے بتا چکا تھا کہ جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ روایت کے مطابق انہوں نے راتوں رات مسجد بنا دی اور اس کے گرد احاطہ تعمیر کر دیا تھا۔ کسی کو خبر ہونے تک وہاں لاؤڈ اسپیکر سے اذان نشر ہو گئی اور نماز با جماعت کھڑی کرنے کے انتظامات بھی ہو گئے۔ مسجد سے ملحق حجرہ احاطے کے گرد مینار اور جھنڈے دوسری رات لگ گئے۔ پیر انجن شاہ کے نزول جلال تک وہاں ایک مکمل خانقاہ کا پورا سیٹ لگایا جا چکا تھا اور وہ روحانی ماحول پیدا کر دیا گیا تھا جو عقیدت مندوں کو کھینچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب ذہانت اور کاروباری صلاحیت کا کھیل تھا۔ فاسٹ فوڈ اور فاسٹ میوزک کے دور میں چاچا پتنگ باز اگر جوگی بن کے بیٹھتا، کسی قبر پر ریاضت کرتا اور اپنے مقدس پر نور حلیے سے لوگوں کو متوجہ کرتا تو اسے پیر کا درجہ حاصل کرنے میں مہینوں یا برسوں لگ سکتے تھے۔ اس نے ٹھیکیدار جیسا کام کیا، چٹ منگنی پٹ بیا کی طرح چٹ پیری پٹ کمائی۔ اس کی ٹیم بڑی تھی اور وہ سب چلتے پھرتے تھے۔ چاچا نے ایک باکمال ہدایت کار کی طرح کام کیا اور سارے مدارج چٹکی بجاتے میں طے ہو گئے۔ کسی کو حیران ہونے کا موقع بھی نہ ملا اور خانقاہ میں حاضری، لنگر، قوالی سب شروع ہو گئے۔ جو حیران ہوتا ہے ہوتا رہے، جو اسے فراڈ کہتا ہے کہتا رہے، جب تک بیوقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے۔ چھوٹی دکان دیر میں گاہک کھینچتی ہے، خانقاہ دھوم دھام اور شان و شوکت سے شروع ہونے والی بڑی دکان تھی۔ اس کا افتتاح ہوتے ہی رش پڑ گیا تھا۔ چاچا پتنگ باز سارے جہان میں گاٹ گاٹ کا پانی پی چکا تھا۔ اس نے پبلسٹی کے جدید طریقے آزمائے، اخبار والوں کو بلا لیا اور ان کے ذریعے اپنی کرامات کی کہانیاں شائع کرا دیں۔ لنگر کی تصویریں اور قوالی کی تصویریں الگ شائع ہوئیں۔ اس نے بڑی احتیاط برتی تھی اور کسی بڑے اخبار کے نمائندوں کو نہیں بلایا تھا جو بال کی کھال نکالنے پر تل جائے۔ وہ سب بوگس صحافی تھے یا ایسے اخباری نمائندے جن کے اخبار میں ایڈیٹر اور رپورٹر سے فوٹوگرافر تک سب خیر سے اپنے ہی گھر کے ڈائی بندے ہوتے تھے اور اسے پڑھنے والے بھی وہی ڈائی قارئین۔ چاچا نے انہیں معقول معاوضہ دیا اور ان کی اچھی خاطر تواضع کی، پھر ان سے کہا کہ وہ ہر جمعرات کی رات ہونے والی قوالی اور لنگر کی رپورٹ اور تصویریں جمعے کی صبح چھاپ دیا کریں اور اس دن سب اپنے اخبار کی اشاعت بڑھا دیں۔ 2000 سے 10,000 تک سارا خرچہ پیر انجن شاہ کے ذمے
جمعہ سے قبل حاکرز کو دے دیا جاتا تھا، جو اسے جمعے کی نماز پڑھ کر نکلنے والوں کو مفت تھما دیتے تھے اور اس کام کے 100 روپے لیتے تھے۔ چند ہفتوں میں پیر انجن شاہ کی خانقاہ کی شہرت اس نئی بستی سے نکل کے 10 کوس تک پھیل گئی۔ بے شک اکثریت نے اس اخبار کو، خبر کو اور تصویر کو ڈھونگ قرار دے کر مسترد کر دیا، مگر متاثر ہونے والی اقلیت بھی کم نہ تھی۔ اس طرح شہر کے ہر علاقے میں پیر انجن شاہ کے موت کے مرید اور گن گانے والے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد نکتہ چینی اور پردہ چاک کرنے والے صحافی جو چاہیں اپنے بڑے اخبار میں لکھیں، عقیدت کا تعلق کبھی عقل سے نہیں ہوتا، جیسا کہ کہتے ہیں پیر نہیں اڑ سکتے مگر مرید انہیں اڑا سکتے ہیں، اڑتا دیکھ بھی سکتے ہیں اور حلفیہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ پیر صاحب اڑتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو قوالی جاری تھی۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو رئیس میرے ساتھ بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو کب آیا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ رو کیوں رہا ہے؟ رئیس نے کہا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے، بس ایسے ہی قوالی کے بول اتنے پرسوز تھے۔ جھوٹ مت بول مجھ سے، میں نے کہا تھا کہ مت جا وہاں، اس لیے کہا تھا کہ الو کے پٹھے۔ رئیس بولا دفع کر، لعنت بھیج اس کے خیال پر بھی۔ سمجھ لے کہ ہاشمی صاحب نہیں مرے، وہ مر گئی خود، کیا اپنی جان دے گا اس کے لیے؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں کہتا بھی تو اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ قوال اب بھی ایک ہی تال پر سر دھن رہے تھے۔ جان سوز کی حالت کو جان سوز ہی سمجھے گا۔ میں شمع سے کہتا ہوں، محفل سے نہیں کہتا۔ یہ عشق عشق ہے، عشق عشق۔ قوالی سنتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج جمعرات نہیں ہے۔ رئیس نے بتایا کہ اس کا اہتمام کسی عورت نے کیا تھا۔ دشمنوں نے اس کے بیٹے کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا، وہ چھوٹ کے گھر آ گیا ہے۔ 2 دن پہلے ہی پیر انجن شاہ نے فرمایا تھا کہ تیرے دشمنوں کا انجن الٹا چلنے والا ہے، تیرا بیٹا سیدھا انجن پر بیٹھ کے آئے گا۔ قوالی ختم ہوئی تو رئیس نے مجھے کھانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا اول تو بھوک نہیں ہے مجھے، اور پھر یہ نظر نیاز کی خیرات تو میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ چل پھر ادھر نیو شالامار لنک روڈ پر چکن ٹکا کھلاتا ہوں تجھے، پیدل چلتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے وسیم کو دیکھا میں نے، وہ رک گیا، پھر یہاں دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں پیدل ہی آ رہا تھا، یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہ میرے پاس سے موٹر سائیکل پر گزر گیا۔ میں نے موٹر سائیکل کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ ابے واہ، قسم اللہ کی اب نہیں بچے گا۔ وہ رئیس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ صبح پتہ کر لیں گے کہ موٹر سائیکل کس کی تھی۔ میں نے کہا صبح تدفین ہے ہاشمی صاحب کی، وہاں بھی جائے گا تو؟ رئیس بگڑ کے بولا ہم دونوں جائیں گے، وہ شادوں کے شوہر ہونے کے علاوہ بھی کچھ تھا یار، ہمیں اس نے شاہ جی سے بچا لیا، ہماری ضمانت کی نوبت تک نہیں آنے دی، اور مرنے سے پہلے ایک گھر چھوڑ گیا جو میرے کام چاہے نہ آئے مگر ایک بہانہ بن گیا ہیر رانجھے کے لیے۔ قدرت کے آسرے کا ان کی زندگی بدل گئی، اور اسی مکان کی وجہ سے وسیم قابو میں آئے گا۔ وہ قابو میں آئے گا تو پھر بہت سے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ آدمی کی برائی کے ساتھ اس کی اچھائی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ رئیس نے تائید میں سر ہلایا، اور پیارے اپن تو صاف بات کریں گے، چاہے تجھے بری لگے۔ اس عمر میں آدمی کی ٹھڑک کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے، دوسرے تیسری شادی جوانی میں کوئی نہیں کرتا۔ سچ فرمایا آپ نے۔ ہاشمی صاحب بھی ادھر ادھر منہ مارتا ہوگا، اللہ معاف کرے، میں مرنے والے کی غیبت کر رہا ہوں، مگر ہر آدمی کی بات ہے یہ، سارے دولت مند صالح عیاش ہوتے ہیں، عورت ہی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے ان کی۔ ہاشمی صاحب بھی فرشتہ نہیں تھا، دل آ گیا اس کا شادوں پر۔ شادوں سے پہلے نہ جانے کتنی بار دل راہ چلتے ہی آ جاتا ہوگا کسی پر، مگر شادوں لفٹ نہ کراتی اسے تو دل آتا اور چلا جاتا۔ قصور سارا اس عورت کا ہے جو مرد کے اشارے کا جواب اشارے سے دے کر ہمت بڑھاتی ہے۔ اس کی جس دن شادوں سے ایسی کوئی بات کی تھی، ہاشمی صاحب نے وہ مارتی اس کے منہ پر جوتی اور تھوک کے آ جاتی۔ اس کی دولت جائیداد پر تو کچھ نہ ہوتا مگر اس کی اپنی رال ٹپکی۔
یار ابھی کیا معلوم کیا ہوا، بلا وجہ اسے الزام مت دے۔ ابے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ فرض کر ہاشمی صاحب نے اسے بلیک میل کیا کہ یا شادی کر لو مجھ سے ورنہ میں ناصر کو شاہ جی کے حوالے کرتا ہوں اور وہ مارا جائے گا پھیکے کی طرح، یا پھر ہاں بول اور کیا ہو سکتا ہے؟ رئیس نے طنز سے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری بلائی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو۔ میں نے اسے ماسی ہیر کے نظریے سے آگاہ کیا مگر وہ نہیں مانا۔